بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد وریچ اپنے یوٹیوب چینل سے ایک نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. دوستو یہ پارٹ 3 ہے. اس سے پہلے ہم 2 حصوں میں یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں جو اس وقت جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کے آپس میں ایک کلیش آف ٹائٹنز کہہ لیں، اس کے نتیجے میں جو سچویشن پی ٹی آئی کے اندر بنی ہوئی ہے. تو یہ تیسرا جو آج کا ہمارا حصہ ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کا پرسنل ٹریک ریکارڈ کیا ہے اس حوالے سے کہ یہ جو بات جہانگیر ترین صاحب نے کی ہے کہ اپنے ایک وفادار دوست سے محروم ہو گئے. تو جو بحث چل رہی ہے کہ کس نے وفاداری کی ہے، کون بے وفا ہے، تو جہانگیر ترین صاحب کا تو ہم نے ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے. تو عمران خان صاحب کے اس حوالے سے پرسنل پروفائل کیا ہے. عمران خان صاحب کی لائف کے 3 اسپیکٹس ہیں. ایک تو ان کا ایز کریکٹر ہے، دوسرا ان کا ایز فلینتھراپسٹ ہے جس میں انہوں نے شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی بنائی، اور تیسرا ان کا ایز پولیٹیشین ہے. تو ہم تینوں حصوں کو علیحدہ دیکھ لیتے ہیں. ایز کریکٹر عمران خان صاحب 71 میں پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں فرسٹ ٹائم وہ آئے تھے، لیکن آپ کو بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ اس میں کوئی اچھا پرفارم نہیں کر سکے. پھر 74 میں ان کو ون ڈے ٹیم میں بھی چانس ملا، پھر اس میں بھی کوئی اچھا پرفارم نہیں کر سکے، نہ ایز بالر اور نہ ایز بیٹسمین. پھر 5 سال یعنی 76 میں جا کے ان کو ایک مستقل رکن کے طور پہ پاکستانی ٹیم میں چانس ملا. تو اس میں جن لوگوں نے بہت رول پلے کیا ان کو واپس لانے میں اور ٹیم میں لانے میں، وہ ان کے 2 کزنز تھے. ایک ماجد جہانگیر صاحب تھے اور ایک جاوید برکی صاحب تھے. دونوں پاکستانی ٹیم کے کیپٹن رہ چکے تھے. ماجد جہانگیر اس وقت ابھی بھی پاکستانی ٹیم میں کھیل رہے تھے، اور جو جاوید برکی ہیں وہ کیپٹن تو رہے تھے 60s میں، پھر وہ انٹرنیشنل امپائرنگ میں چلے گئے ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے کرکٹ میں ان کا بہت انفلوئنس تھا. تو یہ ان کو لے کے آئے. لیکن جب ہوا کیا کہ 82 میں جب عمران خان صاحب کیپٹن بنے پاکستانی ٹیم کے، تو انہوں نے جن لوگوں کو ٹیم سے فارغ کیا اس میں ماجد جہانگیر صاحب سب سے پہلے تھے، ٹاپ پہ تھے. یعنی وہ بندہ جو مین انسٹرومنٹل تھا، جس میں ایک ہارے ہوئے ایک ٹیم سے آؤٹ ہوئے ایسے عمران خان کو جو فیل ہو گیا ٹیم میں آنے میں، اس کو ٹیم میں لانے میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کیا. جب ان عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنے کی طاقت ان کے پاس آئی تو ماجد جہانگیر سب سے پہلے ان کا شکار بنے. اور اس کے بعد دوسرے جو بندہ تھا کہ ایز کرکٹر عمران خان کو پروموٹ کرنے میں جس کا بہت زیادہ کردار تھا، وہ سرفراز نواز تھے. جو دنیائے کرکٹ میں ان کی ایک بڑی یونیک جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے انہوں نے ریورس سوئنگ انٹروڈیوس کروائی. وہ پائنیئر ہیں، اس کے پہلے آدمی ہیں، اور جس دوسرے آدمی کو انہوں نے وہ سکھائی وہ عمران خان صاحب تھے. اس کی وجہ سے، اس ریورس سوئنگ کے ویپن کی وجہ سے یہ دنیا کرکٹ کے بہت بڑے بالر بن گئے اور پھر ان کا نام بنا. اس کے بعد دنیا میں جہاں بھی وہ ریورس سوئنگ کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے پاکستانی بالر سے سیکھا. تو انہوں نے میں سمپل آپ کو اگر ریمائنڈ کرواتا جاؤں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے پبلکلی سرفراز نواز کو ہیوملیٹ کیا، بڑے نیگیٹو ان کے بارے میں ریمارکس دیے اور بڑی کبھی اچھی رائے کا اظہار نہیں کیا. حالانکہ یہ وہ آدمی ہے جو ان کا استاد تھا، جس نے ان کو اچھا بالر بنایا، سکھایا. اور پرسنلی عمران خان کو زندگی میں کوئی انہوں نے ڈیمیج نہیں کیا. ان کے ریزرویشنز بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے ان کے بارے میں کبھی بھی اچھے الفاظ کا مظاہرہ نہیں کیا. اور اس کے بعد دیکھیں کہ آخری جو عمران خان صاحب کے کرکٹر 92 کا ورلڈ کپ ہے، اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تھا کہ جب کمنٹیٹر نے ان سے پوچھا کہ بھی یہ جو ورلڈ کپ جیتا ہے اس میں کریڈٹ، تو سارے کا سارا کریڈٹ انہوں نے اپنے لے لیا. انہوں نے اس وقت کے بڑے بڑے جو کرکٹر تھے، جاوید میاں داد پاکستان کے لیجنڈری، وسیم اکرم، وقار یونس، عاقب جاوید، انضمام الحق اور رمیز راجہ اور کیا کیا لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، انہوں نے کسی کو بھی کریڈٹ نہیں دیا اور سارا کریڈٹ انہوں نے اپنا لے لیا کہ میری اس میں جو لیڈرشپ ہے. تو یہ تو تھی ان کی ان لوگوں کے لیے ایکنالجمنٹ جنہوں نے ان کے لیے رول پلے کیا ان کو کامیاب کرنے میں ایز کرکٹر. اس کے بعد دیکھیے ان کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے وہ ہے شوکت خانم ہاسپٹل اور نمل یونیورسٹی. اس میں شوکت خانم میں آپ کو یاد کرواتا جاؤں کہ جب عمران خان صاحب نے کیمپین شروع کی، فنڈ ریزنگ کی، تو بہت زیادہ جس لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اس میں ایک دلدار پرویز بھٹی صاحب تھے، جو اس وقت شو بیس میں اور ٹی وی کے اوپر بہت پاپولر ہوسٹ تھے، ایک شو کرتے ہوتے تھے پی ٹی وی کے اوپر. وہ ان کے ساتھ نیو یارک میں وزٹ پہ تھے فنڈ ریزنگ کے، جہاں پہ ان کو برین ہیمریج ہوا اور ان کی اس وقت ایج کی اتنی تھی جسٹ 47. لیکن ان کی جب ڈیتھ ہو گئی یہاں پہ نیو یارک میں،
تو اس وقت عمران خان صاحب بالکل ان کو چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے، اور اب ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان لے کے جانی ہے، ان کی فیملی کو پیسیفائی کرنا ہے، کنسول کرنا ہے، آگے جو رسومات ہیں یہ جب واپس پاکستان گئے تو ان کے ساتھ ظاہر ہے چونکہ ان کے ساتھ وہ آئے ہوئے تھے اور بڑا پوری دنیا وہ گھوم کے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے بالکل ان کو ٹوٹلی اگنور کر دیا اور بھول گئے اس کے بعد کہ اس نام کا بندہ بھی کوئی میرے ساتھ تھا۔ پھر یہی نصرت فتح علی خان کے ساتھ جب ان کی وفات ہوئی، انہوں نے بھی پوری دنیا میں ان کے ساتھ جا کے فنکشنز کیے، وہاں پہ انہوں نے قوالی گائی اور بڑے پاپولر تھے وہ ویسٹ میں بھی، پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے۔ تو اس فنڈ ریزنگ میں وہ جب فوت ہوئے تو اس کے بعد ابھی ان کو تو چھوڑیں، نعیم الحق صاحب وہ دیکھیں کہ وہ آدمی ہیں جو ان کی فنڈ ریزنگ میں اس وقت انگلینڈ میں وہ بینک میں ہوتے تھے، تو انہوں نے بہت کردار ادا کیا تھا اور تب سے لے کے اب تک وہ ان کے ساتھ تھے۔ تو اب جب وہ پرائم منسٹر تھے اور نعیم الحق صاحب ان کے پرسنل اسٹاف افسر، جس کو ویسٹ میں امریکہ میں باڈی بوائے کہتے ہیں، اس طرح کا ان کا یہ رول تھا، تو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کی کراچی میں کیا یہ جنازے میں گئے۔ کیا آپ کو پتہ ہے جنازہ ہمارے جو کلچر ہے پاکستان کا، انڈین جو سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، مسلم کلچر میں بھی اس چیز کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں قرآن خوانی رکھ لی، تو اس میں جا کے یہ بیٹھ کے وہ شریک ہو گئے۔ ان نے کوئی ایسا پرسنل جیسچر نہیں دیا جس سے یہ لگے کہ بھی عمران خان صاحب کو پرسنلی بھی بہت اس چیز کا دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، اور اتنا پرانا ان کا ساتھی نعیم الحق صاحب کو میں پرسنلی اس لیے جانتا ہوں کہ میں نیوز ون ٹی وی میں تھا، تو وہ اس وقت وہاں پہ شو کرتے تھے، وہاں سے وہ چلے گئے اور میرے پاس لاہور میں ہے کہ جی میرا شو تب تک آپ کریں جب تک کوئی اور اینکر نہیں ہوتا، میں تو اب پی ٹی اے میں جا رہا ہوں، اور میں نے عمران خان کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا وقف کر دیا۔ تو اس حد تک انہوں نے اپنا کیریئر چھوڑ کے بھی جرنلزم کا ادھر چلے گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب تیسرا جو ان کا اسپیکٹ ہے وہ دیکھیں، بلکہ پہلے والے میں ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، یہ شوکت خانم فلانتھراپی کا، کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے اس پہ ہزاروں تقریریں کی ہوں گی، آج بھی ہر تقریر میں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے شوکت خانم بنایا اور انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی، تو کیا کبھی انہوں نے ان لوگوں کو اکنالج کیا جنہوں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ رول پلے کیا تھا؟ بلکہ نمل یونیورسٹی کی جو زمین کی الاٹمنٹ ہے اس میں سرگودا کے کمشنر تھے اقبال چوہان صاحب، اور شہباز شریف کا یہ 2008 والی گورنمنٹ تھی اور گورنمنٹ اپوز کر رہی تھی۔ اقبال چوہان صاحب نے گورنمنٹ کی اپوزیشن کے باوجود زمین نمل یونیورسٹی کی ان کو الاٹ کر دی کہ ایک بڑا یہ ہیومن ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اقبال چوہان صاحب کو ٹرانسفر کر دیا گیا سرگودا سے، اور پھر ان کو کبھی بھی اچھی پوسٹنگ نہیں دی گئی، شہباز شریف نے نہیں دی جب تک وہ 2018 تک پاور میں رہے، اور اقبال چوہان صاحب چہرے کھڑے لائے نہیں رہے، وہ ادھر ادھر پوسٹنگ لیتے رہے۔ اب جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ آ گئی ہے تو کیا عمران خان کو یاد آیا کہ بھی اس نام کا بندہ ایک کمشنر تھا جس نے مجھے زمین الاٹ کی تھی نمل یونیورسٹی کی، شہباز شریف جیسے چیف منسٹر کی مخالفت کے ہوتے ہوئے، اور جس نے اپنا کیریئر قربان کر دیا تھا اور جس نے بہت زیادہ سفر کیا اس وجہ سے، ان کو کوئی یاد نہیں ہے کہ بھی اس نام کا ایک آفیسر ہے جو بہت کمپیٹنٹ آفیسر تھا، وہ کدھر ہے، اس کو بھی میں کہیں کسی اچھی جگہ پہ لگا دوں چونکہ میری وجہ سے اس کو نقصان ہوا تھا۔ تو اس کے بعد آپ پالیٹکس میں دیکھیں، تیسرا جو اسپیکٹ ہے عمران خان کی پبلک لائف کا، کہ پالیٹکس میں آپ کو بتاؤں، یہ اندر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آدمی جنہوں نے عمران خان کو پالیٹکس میں لے کے آئے، جو انسٹرومنٹ بنے، جو برج بنے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان، وہ حفیظ اللہ نیازی تھے۔ وہ ہیں، آپ کوئی بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا رول پلے کیا تھا۔ انہوں نے میٹنگ کروائی عمران خان کی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی، اور ڈیسائیڈ ہوا کہ بھی انہوں نے پالیٹکس میں آنا ہے کرکٹ کے بعد۔ ابھی وہ کرکٹ کھیل رہے تھے، میں تب کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جب وہ پالیٹکس میں آ گئے، حفیظ اللہ نیازی صاحب ان کو انگلی پکڑ کے کہاں سے چلاتے اور قربانیاں دیتے وہ ان کو، جب عمران خان صاحب پاپولر لیڈر بن گئے تو آج حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ان کے فرسٹ کزن بھی ہیں اور جو ان کے بردر ان لا بھی ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں، کہیں نظر نہیں آتے۔ اور اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایز اینالسٹ جب وہ شو کرتے ہیں تو ان کے اندر کا جو کرب ہے عمران خان کے صاحب کے بارے میں، جو دکھ ہے، جو ان کی تکلیف ہے، وہ بہت موقع پہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھی حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ کس کرب سے گزر ہیں، کہ انہوں نے ان کے ساتھ کس طریقے سے کیا سلوک کیا ہے، ان کی خدمات کو کس طریقے سے انہوں نے ڈس ریگارڈ کیا ہے۔ اس کے بعد نعیم الحق صاحب کا تو آپ نے دیکھی ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو دوسرے ایسے بندے تھے کیا سلوک ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کو چھوڑے، آپ دیکھیں لاکھوں لوگ جنہوں نے 96 میں جب پی ٹی آئی بنی تب سے لے کے 2011 تک، جب عمران خان صاحب کا لاہور کا مینار پاکستان کا جلسہ
बड़ा जलसा नहीं हुआ और वो एक एस्टेब्लिश नहीं होगी बात कि एक पॉपुलर लीडर के तौर पे, अल्टरनेटिव लीडरशिप के तौर पे इमरान खान साहब इमर्ज कर गए हैं, एस्टेब्लिश हो गए हैं। तो तब तक उन 15 सालों में लाखों लोग जिन्होंने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे, करिया करिया, महल्ले महल्ले, गली गली में इनका मैसेज पहुंचाया, जिनको नज़रियाती कारकुन ये कहते हैं, उन नज़रियाती कारकुनों को इन्होंने, उसके बाद क्या हुआ आपको कहीं नज़र आते हैं? कहीं नज़र नहीं आते। आज मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन यह है कि वो चूँकि इलेक्टेबल नहीं थे, वो कहीं नज़र नहीं आते। और इसमें देखें, मैं आपको बताऊँ, जहांगीर तीन साहब बहुत बाद में आए सीन में, 2011 के बाद ही इन्होंने उन लोगों को डिसरिगार्ड करना शुरू कर दिया, और हर जगह पे जहाँ पे इनको ऐसे लोग मिले जो इलेक्टेबल्स हो सकते थे, वो उनको, जहांगीर तीन साहब भी तो उसी दौर में आए ना, शाह महमूद कुरैशी भी, जावेद हाशमी हूँ, शाहिद अकरम बिंडर हूँ, बेशुमार लोग जो भी उस वक्त 2011 के बाद जिसने भी आना चाहा पीटीआई में, किसी को नहीं रोका, वेलकम किया उन सबको। उनको जहांगीर तीन साहब नहीं लेके आए थे, उनको इमरान खान साहब खुद लाए या मुख्तलिफ और लोगों के ज़रिए उनको अप्रोच करके लेके आए। और जो भी आया उसको आते ही इन्होंने डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना दिया, पार्टी में मरकजी ओहदा दे दिया, और जो इनके नज़रियाती लोग थे उन बेचारों को ही आउट करते हुए वन बाई वन वो सारे लोग आउट हो गए। और आज जब गवर्नमेंट बनी है तो उन लोगों को कहीं भी वो इमरान खान साहब को याद नहीं है कि भी उन लोगों को भी हम कोई रोल किरदार दें। तो ये लाखों लोग उनके इस एटीट्यूड की, जिसमें वो एक्नॉलेज नहीं करते, जिसमें उन लोगों की कुर्बानियों को वो बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं देते, उनकी कोई इमरान खान साहब की इस तरह की वफादारी नहीं होती कि अच्छा जी मैं, ये बंदे ने कुर्बानियाँ दी हैं, मेरा इस तरह साथ दिया, तो मुझे अगर ये पावर मिली है, इख्तियार मिला है, तो मैं इसको अब जो है ना, मैं भी इसको कुछ सपोर्ट करूँ। ये उनके अपनी बहनों के साथ रिश्ते की बात, फैमिली विद इन फैमिली मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो सबके सामने है। तो ये जो मैं बात करना चाहता हूँ ये नहीं है, मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये कोई इमरान खान की बुराई है, ये जहांगीर तीन की बुराई है। मैं ये कह रहा हूँ कि कंपैरिजन करें तो जहांगीर तीन साहब ने जैसा कि उन्होंने 8 दफ़ा स्विच ओवर किया, तो इमरान खान साहब ने भी किसी उस बंदे के साथ नहीं निभाई या उसको कुर्बानी को रिगार्ड नहीं दिया जो उनके साथ चला है। तो असल में जो पॉइंट है, जो पहले हमने पार्ट 1 में बात की थी कि दोस्तों पॉलिटिक्स में या पब्लिक लाइफ में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी के साथ वफादार नहीं होता, कोई दोस्ती से छोड़ के जाने से महरूम नहीं होता, हर कोई अपने मफाद की गेम करता है और अपने मफादात की जंग लड़ रहा होता है। तो इसलिए लिहाज से जब आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि जो प्राइम चीज़ है, सबसे सुपीरियर चीज़ है, वो पर्सनल इंटरेस्ट है, बाकी किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। इसलिए ये बात करना कि जी वो इमरान खान अपने एक वफादार दोस्त से महरूम हो गए, इसकी मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं। अहमियत इस चीज़ की है कि कौन जो है किस तरीके से अपने मफादात को प्रोटेक्ट करता है और आगे लेके चलता है। तो इसलिए आप जब पॉलिटिक्स को देखा करें तो इसी एंगल से देखा करें। ये हमारी मिडिल क्लास और उससे लोअर क्लास की बातें हैं, सारी की सारी एलीट क्लास की बातें अगर ये हों तो आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहांगीर तरीन साहब को फिर शहबाज साहब अपने पास बिठा के एंटी करप्शन से उनका केस विड्रॉ ना करवाते जब वो किसी और पार्टी में जा चुके थे और उससे भी किसी और पार्टी में जा चुके थे। एलीट क्लास के अपनी वैल्यूज़ हैं जिसमें इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है कि जी पर्सनैलिटी नाम की भी कोई चीज़ है। ये सिर्फ आम आदमी की कंजप्शन की बात है और हमें भी, आम आदमी को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ऊपर वाले जो हल्के हैं उसमें इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।